اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 37 سورہ ابراہیم، پارہ وما ابریو، پارہ نمبر 13 سورہ نمبر 14 اور اس کی آیت نمبر 37 کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم کریں گے 37 سے 42 تک کی تلاوت، 37 سے 42 تک کی تلاوت، یعنی یہاں تک 32 سے 42 تک کی تلاوت۔ اب ہم 37 کے معنی دیکھتے ہیں۔ اے ہمارے رب، یقیناً میں نے بسایا ہے اپنی کچھ اولاد کو ایک ایسی وادی میں جو ہے بنجر، نہیں ہوتی، جہاں کھیتی باڑی تیرے محترم گھر کے قریب۔ اے ہمارے رب، بسایا ہے اس لیے کہ قائم کریں صلاۃ، یعنی اللہ کی بندگی، پھر تو دلوں کو انسانوں کے راغب کر دے اس محترم گھر کی طرف، اور رزق دے تو ان کو ہر طرح کے پھلوں کا، شاید کہ وہ شکر گزار بنے۔ تو یہ بھی ایک دعا ہی ہے جو کہ مانگی جا رہی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب، میں نے ایک گھر بنایا ہے، اللہ کا گھر ہے، دور بنایا ہے، بنجر زمین کی طرف بنایا ہے، لیکن کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہم قائم کریں صلاۃ، یعنی اللہ کی نماز، اللہ کی بندگی۔ آیت نمبر 38 ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو جانتا ہے ہر وہ بات جو چھپاتے ہیں ہم، اور وہ بھی جو ظاہر کرتے ہیں ہم، اور نہیں چھپا ہوا ہے اللہ سے کچھ بھی زمین میں اور نہ ہی آسمانوں میں۔ اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، کوئی بھی چیز مخفی نہیں اللہ سے، فی الارض ولا فی السماء، زمینوں میں اور نہ آسمانوں میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ الحمدللہ، ہر تعریف اور شکر اللہ کا جس نے بخشے ہیں مجھ کو اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں ساری۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے۔ میرا رب ہے السمیع الدعاء، ہر دعا کو سننے والا۔ 40 رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی وربنا وتقبل دعا۔ تو یہ بھی جو دعاؤں کے حصے ہیں ان کو بھی یاد کیجیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ہر نماز کے آخر میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اے میرے رب، بنا تو مجھ کو مقیم الصلاۃ، یعنی قائم کرنے والا اللہ کی بندگی یعنی نماز، اور میری اولاد کو بھی توفیق دے اس کی۔ اے میرے رب، اور قبول فرما لے تو میری دعا۔ پھر پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ نمبر 41 بھی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، معاف کر دے مجھ کو اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو اس دن جب قائم ہوگا حساب۔ تو ہمیں نہ صرف اپنے لیے معافی مانگنی چاہیے بلکہ اپنے والدین، اپنے لاحقین اور تمام مومنوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، اور تمام مومنوں کو معاف فرما اس دن جب ہوگا قائم حساب، یعنی قیامت کے دن۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔
انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اور نہیں سمجھتا ہرگز تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو غافل، نہیں سمجھنا ہرگز اللہ کو غافل ان اعمال سے جو تم ظلم کرتے ہو، کوشش کرتے ہو مخالفت دین حق کی، یقیناً وہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے اس دن تک کہ جب پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں ان کی روز محشر۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ایک دفعہ بتا رہے ہیں کہ جس دن روز محشر قائم ہوگا، قیامت کا دن قائم ہوگا، اس دن ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی کہ یہ تو قائم ہو گیا، اب ہمیں ہر بات کا حساب دینا ہے، اور اس دن کوئی ان کو نہیں بچا سکے گا۔ سو اس طرح آج ہم نے آیت نمبر 37 سے 42 تک کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی دیکھا۔ تو آج ہم نے اسی 14-40 اور 14-41 دونوں ہی دعائیں ہیں، ان دونوں کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، ان کو یاد کیجئے، ہر نماز کے بعد پڑھا کیجئے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ جو دعائیں ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ ہیں، لیکن قرآن شریف میں موجود ہیں، تو یہ بہترین دعائیں ہیں اللہ سے مانگنے کے لیے کہ اے اللہ مجھے مقیم الصلاۃ بنا، نماز کو قائم کرنے والا، اللہ کی بندگی کو قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی دے توفیق اس کی، اے میرے رب، اور قبول فرما میری یہ تو دعا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی کہتے ہیں اولاد کو، ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب معاف کر دے مجھ کو اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو اس دن جب قائم ہوگا حساب۔ تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، اس میں سے مختلف دعائیں ہیں، ان کو یاد کیجئے۔ مانگنے کا ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ سے بے حساب مانگیے، اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں، اور یہ جو چند دعائیں ہم جن کا تذکرہ کر رہے ہیں بار بار ہر ویڈیو میں، ان کو یاد بھی کر لیجئے، عربی میں ان کو دہرائیے، اور اس کے بعد اپنے طور پر جو بھی دعائیں آپ نے اپنی اردو میں مانگنی ہے وہ مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی آر نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔